زندگی کا مطمع نظر، جن کی تمام تر تگ و دو، جن کی تمام تر جستجو وہ فقط اور فقط معاش کے لیے ہو، معاش کے علاوہ ان کے نزدیک کوئی انسانیت نہیں ہے، معاش ان کے نزدیک جمع ہونے کی واحد وجہ ہے، معاش ان کے نزدیک اکٹھا ہونے کی بھی وجہ ہے اور لڑنے مرنے کی بھی وجہ ہے۔ اس لیے انہوں نے جتنا سلیبس بنایا، جتنا تعلیمی نصاب بنایا، وہ بنیادی طور پہ آپ کو فکر معاش سکھاتا ہے، جس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ ان کا مقصد آزاد لوگ پیدا کرنا نہیں ہے، سرمایہ داری کا مقصد، سرمایہ دارانہ تعلیمی نظام کا مقصد ویج سلیو پیدا کرنا ہے، تنخواہوں کے غلام پیدا کرنا ہے۔ اس لیے آپ جب سرمایہ دارانہ قاعدہ پڑھتے ہیں، بچے کو پڑھاتے ہیں، وہ آپ کو صرف اور صرف اسباب معاش پڑھائیں گے۔ الف انار اسباب معاش ہے نا، بے بکری اسباب معاش ہو گئے، تیر تلوار اسباب معاش ہیں، جیم جہاز اسباب معاش ہیں، سے ثمر اسباب معاش ہیں، ہے حلوائی اسباب معاش ہیں۔ فیکٹری اسباب معاش ہیں، سواد صنعت اسباب معاش ہیں۔ تو آپ جتنا بھی غور کریں گے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو تعلیمی نصاب ہے، یہ جو سلیبس ہے، یہ جس نظام نے بنایا ہے اس کے مقاصد کے حصول کے لیے بنایا گیا۔ میرے بھائیوں، جس طرح یہ ایک نظام ہے، اس کے بنانے والوں کے مقاصد ہیں، انہیں جس طرح کے لوگ چاہیے وہ اسی طرح کا سلیبس بنا رہے ہیں۔ تو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک قاعدہ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے کا ایک قاعدہ سلطان العارفین نے بھی دیا، ایک قاعدہ انہوں نے بھی دیا۔ اور جیسے سرمایہ داری نظام کے مقاصد ہیں، اولیاء کے بھی اپنے مقاصد ہیں۔ ایک قوم یہ تعلیمی نظام بنانا چاہتا ہے، وہ اس کے مطابق الف کی تشریح کرتے ہیں، اس کے مطابق بے کی تشریح کرتے ہیں، اس کے مطابق تے کی تشریح کرتے ہیں، اس کے مطابق الف کی تصویر ذہن میں ڈالتے ہیں، اس کے مطابق بے کی تصویر ذہن میں ڈالتے ہیں، اس کے مطابق تے کی تصویر ذہن میں ڈالتے ہیں۔ اسی طرح جو اولیاء ہیں، جو صلحاء ہیں، جو فقراء ہیں، اور خاص کر جو عارفوں کے بادشاہ ہیں، جو سلطان العارفین ہیں، جب وہ قاعدہ دیتے ہیں تو وہ اپنے حروف تہجی وہی ہے، اس کا سمبلزم وہ اپنا دیتے ہیں، اس کے عکس وہ اپنے دیتے ہیں، اس کی تصویریں وہ اپنے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جب قاعدہ مرتب کرتے ہیں اپنی سی حرفی کا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ الف اللہ، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں، بے بسم اللہ، بے بسم اللہ، بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایڈی گہنا بارا ہوں۔ تے تسبیح پھری تے دل نہ پھرے، کی لینا تسبیح پڑھ کے بھی۔ سے ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبھیوے ہوں، سے ثابت صدق۔ جیم جیوں دے اجے مر رہنا ہوگی، این عاشق ہوئے تے عشق کماویں، دل رکھی مانگ پہاڑا ہوں۔ میم مرشد کامل ایسا ہوئے جڑا
دو جگ خوشی بھی کھاوے ہوں. کاف کلمے نال میں ناتی دھوتی کلمے نال بے آئی ہوں. یہ یار یگانا یہ یار یگانا ملسی تینوں جے سر دی بازی لائیں. تو سرمایہ داری کے مقاصد سرمایہ دارانہ ہیں. الف انار بے بکری سکھائے گا، لیکن جب سلطان العارفین سلطان باہو سے پوچھو گے کہ حضور قاعدہ کیسے پڑھنا ہے، وہ کہتے ہیں الف اللہ بے بسم اللہ تے تسبیح سے ثابت صدق، جیم جیونا زندہ رہنا، حج و قیوم کے انوار سے اپنے سینے کو اپنے قلب کو زندہ کر دینا. عین سے عشق الہی، میم سے مرشد، کاف سے کلمہ، یہ سے یار یگانا. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں جو عرفاء کی تعلیمات ہیں، جو عرفاء کی تعلیمات ہیں، جو اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں، وہ اپنے مقاصد کے مطابق قاعدہ بناتے ہیں، اپنے مقاصد کے مطابق عکس بناتے ہیں، اپنے مقاصد کے مطابق تصویر بناتے ہیں، اور وہ تصویر لا کے سینوں میں نقش کر دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہو، ایسے لوگ پیدا ہو، ایسی قوم بنے، ایسے انسان زمین کے اوپر پھرے. اس لیے آپ حضرت سلطان العارفین کے کلام کو الف اللہ چمبے دی بوٹی سے لے کے یار یگانا ملسی تین مجھے سردی بازی لائے میں جہاں بھی پڑھ لے آپ، وہ قرآن کا فیض آپ کو محسوس ہوتا ہے. جہاں سے کھول کے اس کو پڑھ لیں وہیں سے سینے پہ اس کی تاثیر کی آمد شروع ہو جاتی ہے. وہیں سے سینے پر وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کو الہامی کلام بھی کہا جاتا ہے، اس کو الہامی کلام بھی کہا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسے لوگ جن پہ اللہ نے ایسا فضل کیا، ایسا انعام کیا، ایسی رحمت کی، ان کے بارے میں اللہ نے ہمارے اوپر نماز میں لازم کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اپنی نماز میں ایسے لوگوں سے ملاقات کی دعا کیا کرو. سب سے پہلے اللہ کی توحید، اس کی عظمت اور بزرگی بیان کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر اس سے عزم وابستہ کرو، عہد وابستہ کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. پہلے عظمت بیان کی، بزرگی بیان کی، جلالت بیان کی، توحید بیان کی، پھر عزم وابستہ کیا. جب عزم وابستہ کر لیا تو پھر اس کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، کن لوگوں کے راستے پہ چلا. صراط مستقیم کو ڈیفائن کیا اگلے ہی کلمہ میں، اگلے ہی جملے کے اندر اس کو ڈیفائن کیا. اور وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو جنرل دعا ہوگی، اس کو اسپیسیفائی کیا کہ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پہ تم نے اپنا انعام کیا، جن پہ تم نے اپنا فضل کیا. اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں یاد رکھیں، یہ اولیاء کے راستے کی ہمیں دعا سکھائی گئی. اور قیامت کے دن کا منظر اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں سورہ فرقان میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان جو گناہگار ہوگا جب گرفت میں آئے گا، وہ دو چیزوں کے اوپر حسرت کرے گا،
دو چیزوں پہ حسرت کرے. ایک بیان فرمایا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اور اس دن ہر ظالم غصے اور حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا کہ میں حضور کی راہ پہ چلا ہوتا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلا ہوتا. اور اگلی آیت مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ وہ یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اور وہ کہے گا ہائے افسوس, کاش میں نے فلان شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا.